السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ آج اس درس میں جو مسئلہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک اہم مسئلہ ہے، بہت ہی مختلفی مسئلہ ہے، اور وہ ہے مس مصحف کا، یعنی قرآن مجید کو چھونا۔ قرآن مجید کون چھوئے گا، کون نہیں چھوئے گا؟ کیا قرآن مجید پکڑنے کے لیے، ہاتھ میں لینے کے لیے، قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ کہ حالت جنابت میں انسان قرآن مجید چھو سکتا ہے کہ نہیں چھو سکتا ہے؟ کیا حالت حیض میں ایک عورت یا حالت نفاس میں ایک عورت قرآن مجید چھو سکتی ہے کہ نہیں چھو سکتی ہے؟ تو قرآن پکڑنے کے لیے کیا وضو ضروری ہے؟ یہی مسئلہ ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس سلسلے میں قرآن مجید کے ایک بہت مشہور آیت ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن مجید کو صرف طاہر ہی ہاتھ لگائے، قرآن مجید کو صرف طاہر ہی ہاتھ لگائے۔ اب آیت میں لا یمسہ میں ہو کا مرجع کیا ہے؟ اس سے مراد لوح محفوظ ہے یا قرآن مجید ہے؟ اس سے قطع نظر بہت سارے علماء نے کہا کہ اس سے لوح محفوظ مراد ہے، مطہرون سے مراد فرشتے مراد ہیں۔ لیکن اگر آیت کو ہم ایک طرف رکھ دیں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن مجید کو صرف طاہر ہی چھوئے، طاہر ہی ہاتھ لگائے، یہ روایت موطا امام مالک کی ہے، حدیث نمبر 419، سنن نسائی کی ہے، سنن دارمی کی ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، یہ دار قطنی میں ہے، یہ سنن بیہقی میں ہے، یہ تو یہ حدیث کئی جگہوں پر موجود ہے۔ اگر آیت سے مطہرون سے مراد فرشتے لے لیے جائیں، ہو کا مرجع اگر مان لیا جائے کہ لوح محفوظ ہے، تو پھر بھی یہ حدیث رہ جاتی ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، صحیح تو ہم نے کہہ سکتا حسن درجے کی ہی ہے، بعض لوگوں نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے، تو صحیح کے مرتبے تک اس کو پہنچایا ہے، تو کم سے کم روایت حسن ضرور ہے، لا یمس القرآن الا طاہر، یعنی مقبول ہے یہ روایت، اس پر عمل کیا جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا، ضعیف نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کو صرف طاہر ہی ہاتھ لگائے۔ اس حدیث میں موجود جو لفظ طاہر ہے، اس کے معنی مفہوم میں اختلاف ہے۔ میں آج یہ مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، تو اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ تو بعض کے نزدیک، بعض ائمہ کے نزدیک، بعض مسلمانوں کے نزدیک، ہر مسلمان شخص خواہ وہ کسی بھی حالت میں ہو قرآن مجید پکڑ سکتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کا مسلک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہے، لیکن بعض لوگوں کا یہ مسلک ہے۔ میں ان کے دلائل بھی بیان کروں گا، اور پھر جو راجہ مسلک ہے انشاءاللہ اس کو بھی بیان کروں گا، اس کے سب ترجیح بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو ان کے نزدیک ہر مسلمان شخص خواہ کسی بھی حالت میں ہو قرآن مجید پکڑ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان بے وضو تو الگ مسئلہ ہے، بے وضو ہونا تو ایک معمولی چیز ہے، جنبی ہو تب بھی قرآن مجید چھو سکتا ہے، اور حالت حیض میں، حالت نفاس میں عورت ہو وہ بھی قرآن مجید پکڑ سکتی ہے عورت۔ تو ان کا یہ مسلک ہے کچھ لوگوں کا، تو ان کی دلیل کیا ہے؟ عموم مشترک جائز نہیں ہے، یعنی موجودہ مذکورہ روایت میں موجود جو لفظ ہے طاہر، اس سے کیا مراد ہے؟ صرف باوضو ہونا مراد ہے، اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، کیونکہ لفظ طاہر عام ہے، مشترک ہے، اور یہ لفظ طاہر مومن کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جو حدث اکبر سے طاہر ہوتا ہے، یعنی جس کو جنابت نہیں رہتی اس کے لیے بھی طاہر بولا جاتا ہے،
جو حدث اصغر سے طاہر ہوتا ہے، یعنی جو باوضو ہوتا ہے اس کے لیے بھی طاہر بولا جاتا ہے، اور جو باوضو نہ ہو، بس اس کے بدن پر نجاست نہ لگی ہو، پلیدگی ناپاکی نہ لگی ہو، اس کے لیے بھی طاہر بولا جاتا ہے۔ یعنی یہ عام لفظ ہے، یہ مشترک ہے، یہ مومن کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جو جنبی نہ ہو اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جو باوضو ہو حدث اصغر سے طاہر ہو اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور جس کے بدن پر ناپاکی نہ لگی ہو اگرچہ وہ بے وضو ہو اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، ان کی دوسری دلیل ہے کہ لفظ طاہر سے کیا مراد ہے، وہ تعین دوسرے حدیثوں سے ہوتی ہے۔ مدینہ کے کسی راستے پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنابت میں تھے، جنبی تھے، وہ ان کے اوپر غسل واجب تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتا ہے کہ میں پیچھے رہ کر لوٹ گیا اور غسل کر کے واپس آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام نہیں کیا، مصافحہ نہیں کیا، اور واپس چلا گیا، راستے میں دیکھا بس واپس چلا گیا۔ غسل کر کے واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ تو جواب دیا انہوں نے کہ اللہ کے رسول میں حالت جنابت میں تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بغیر غسل کے بیٹھنا برا سمجھا۔ یہ مسجد کی بات نہیں ہے، راستے کی بات ہے، یہ کسی دوسرے جگہ کی۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، ان المؤمن لا ینجس، سبحان اللہ، بلا شبہ مومن نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن ہر حال میں طاہر ہی ہوتا، وہ جنبی تھے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو طاہر ہوتا ہے۔ اور مومن جو نہیں ہوتا ہے، مشرک جو ہوتا ہے، وہ نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، بلا شبہ مشرکین نجس سے ناپاک ہیں۔ تو اس سے کیا مراد، کیا پتہ چلا کہ حدیث میں موجود لفظ طاہر سے مراد مومن ہے، یعنی مومن ہر حال میں قرآن مجید پڑھ کر سکتا ہے، خواہ جنبی ہو یا بے وضو ہو، جبکہ مشرک اسے کسی حال میں بھی نہیں چھو سکتا۔ یہ ان کی اپنی دلیل ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی قرآن مجید چھو سکتا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو۔ تیسری دلیل ان کی ہے کہ دشمن کے علاقے میں قرآن لے جانے سے بھی اس لیے منع کیا گیا ہے تاکہ کہیں یہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، جیسے کہ حدیث نبوی میں ہے کہ لا تسافروا بالقرآن فإنی اخاف ان ینالہ العدو، سفر میں قرآن لے کر مت جایا کرو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں سے دشمن نہ پکڑ لے، دشمن نہ لے اس کو لے لے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ کوئی مشرک قرآن مجید کو نہ چھوئے۔ تو یہ ان لوگوں کی دلیل ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اس میں جو سب سے بڑا نام ہے دور حاضر میں، یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ علامہ البانی کہتے ہیں صرف مشرک قرآن کو نہیں چھو سکتا، اس کے علاوہ مومن ہر حال میں قرآن پکڑ سکتا ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت طاہر کے معنی کے تعین کے لیے کافی ہے۔ یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، تمام المنہ میں انہوں نے یہ صفحہ نمبر 16 پر کہا ہے۔ اچھا، اس کے برعکس دوسرے لوگوں کی رائے ہے، جو دوسرا قول ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ طاہر کے اشتراک میں، لفظ طاہر کے معنی میں جو بھی چیزیں داخل ہیں ان سب میں طہارت کا ہونا ضروری ہے، یعنی قرآن پکڑنے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، حدث اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی وہ جنبی نہ ہو، حالت حیض وغیرہ میں نہ ہو، اور اس کے علاوہ باوضو ہونا وغیرہ سب لازم ہے۔ تو ان کی دلائل کیا ہیں؟ ان کی دلیل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی پہلی دلیل ہے حسب امکان عموم مشترک پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جتنا طاقت دے، اگر سب پر عمل کرنا ممکن ہو تو سب پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اگر مشترک کے تمام معنی پر عمل کرنا ممکن ہو تو سب پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری دلیل ان کی ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ جسے حدث اکبر لاحق ہو، جو جنبی ہو، اس کے لیے قرآن پکڑنا جائز نہیں۔ صرف امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مخالفت کی ہے، اس سے پہلے کسی نے مخالفت نہیں کی ان کے علاوہ، تو اس پر اجماع ہے۔ اچھا، تیسری دلیل کہتے ہیں حدیث میں لفظ طاہر مطلقاً استعمال ہوا ہے، اور جب یہ لفظ مطلقاً استعمال ہوتا ہے تو عموماً باوضو ہی پر بولا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کی باوضو ہی سے مراد ہوتا ہے، لفظ طاہر بول کر کے باوضو ہی مراد لیا جاتا ہے شریعت میں، کیونکہ ایک عرف ہے، ایک عرف شرعی ہے، ایک عرف عام ہے، عوام انسانوں کا۔ تو شریعت میں جب طاہر بولا جاتا ہے تو اس سے باوضو مراد ہوتا ہے۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ما عملت عملا ارجع عندی غیر انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ من لیل ولا نہار الا صلیت بذلک الطہور
ما کتب لی ان اصلی، میں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو مجھے اس سے زیادہ پر امید ہو کہ میں نے شب و روز میں جب بھی وضو کیا تو اس وضو کے ساتھ جس قدر میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، ما کتب لی ان اصلی، جتنے میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی اتنی نماز میں نے پڑھی۔ تو یہاں پہ لفظ طہارت کو انہوں نے وضو کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قضاء حاجت کر رہے تھے، پیشاب یا پیخانہ کر رہے تھے، اس موقع پر سلام کیا گیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، وضو کرنے کے بعد جواب دیا اور فرمایا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر، بے شک میں نے یہ ناپسند کیا کہ پاکیزگی کی حالت کے علاوہ اللہ کا ذکر کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کی قضاء حاجت کی، اس کے بعد لوگوں نے سلام کیا، دیکھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ آگے بڑھے اور تیمم کر کے پھر جواب دیا۔ پانی وہاں پہ موجود نہیں تھا تو تیمم کر کے اور جواب دیا۔ تو اس پر یہ کہا کہ میں طہارت کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں، یہاں پہ لفظ طہارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے معنی میں استعمال کیا جو شرعی طہارت ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان امر بالوضوء لکل صلاۃ طاہرا کان و غیر طاہر، یہ واضح ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیا گیا تھا، خواہ آپ پہلے ہی سے باوضو ہوں یا بے وضو ہوں، وضو کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے چوتھی روایت ہے کہ ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہرا فیتعار من اللیل فیصل اللہ خیر من الدنیا والآخرہ الا اتاہ اللہ ایاہ، جو کوئی مسلمان ذکر کر کے باوضو ہو کر سوتا ہے پھر رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے متعدد محدثین نے کتب حدیث میں جو دور اولیٰ میں، قرون اولیٰ میں کتابیں لکھی گئی حدیث کی، تو لفظ طاہر سے باوضو ہی مراد لیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری باب اذا بات طاہرا ہی انہوں نے بیان کیا، اس کے بعد وضو کے روایت کیا ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما جاء فی فضل الطہور قائم کیا باب، اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا ہے، وضو والی روایت لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح سے امام مالک نے باب الامر بالوضوء لمن مس القرآن، اور پھر یہی روایت لا یمس القرآن الا طاہر بیان کیا ہے۔ اچھا، پانچویں دلیل ان کی ہے یہ کہ بعض آثار صحابہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ لفظ طہارت وضو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے مصعب کو وضو کر کے قرآن مجید پکڑنے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضاء حاجت کے بعد بے وضو کی حالت میں قرآن پکڑنے سے اجتناب کیا۔ ائمہ اربعہ کا بھی مسلک یہی ہے۔ اور ساتویں چیز اور آخری چیز، جب یہ بات مسلم ہے کہ لفظ طاہر میں باوضو بھی شامل ہے تو بالآخر کس دلیل پر، کس دلیل کے بنا پر، کس وجہ سے اسے لفظ طاہر سے خارج کر دیا جاتا ہے؟ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث سے لفظ طاہر کو صرف مومن کے لیے خاص کیا جاتا ہے اس میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ لفظ طاہر سے مراد صرف مومن ہی ہے۔ تو راجح بات یہی ہے، جو دونوں اقوال میں صحیح بات یہ ہے کہ زیادہ مناسب صحیح بات، راجح بات یہ ہے کہ قرآن مجید پکڑنے کے لیے وضو کیا جائے، بغیر وضو کے قرآن مجید نہ پکڑا جائے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ گرچہ بہت سارے لوگ سستی میں، کاہلی میں بغیر وضو کے قرآن مجید پکڑ لیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، مناسب ہی ہے، بہتر ہی ہے کہ قرآن پکڑنے کے لیے وضو کیا جائے۔ اور سیدھی بات ہے کہ جب قرآن مجید پکڑنے کے لیے وضو ضروری ہے تو حالت جنابت یا حالت حیض سے پاک ہونا بدرجہ اولا ضروری ہے۔ تو کوئی جنبی رہے جس کے اوپر غسل واجب رہے، خواہ وہ مباشرت کی بنا پر، خواہ وہ احتلام کی بنا پر، اگر وہ جنبی ہے تو اس کے لیے وضو کرنا، وہ غسل کر کے پاک ہونا ضروری ہے، تب وہ قرآن مجید پکڑے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت ماہواری کے ایام میں حالت حیض سے ہے تو پھر اس کو حالت حیض سے پاکی کے بعد ہی قرآن مجید پکڑنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ آج کے دن صرف یہی ایک مسئلہ انشاءاللہ ہم بیان کر رہے ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ پھر اگلے درس میں رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔